أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے یہ شریعت مطہرہ، یہ دین کی دولت، یہ ہدایت کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ حضرات، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ، اس عنوان سے ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اصلاح اس وقت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب بگاڑ ہو۔ اس عنوان سے ہم نے، آپ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ہمارے اندر بگاڑ موجود ہے، اصلاح کی ضرورت۔ آپ کسی کمپنی سے کوئی نئی گاڑی لے کر آئیں، اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس کو استعمال کر کے اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے، تب اس کی سروس کرائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کرائی جاتی ہے۔ یہ عنوان آج کا نہیں ہے، اور نہ یہ 1 صدی کا ہے، نہ یہ 2 صدیوں کا ہے۔ یہ کافی صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ عنوان، اور اس عنوان پر کتابیں بھی موجود ہیں، علماء کرام کی تقاریر بھی موجود ہیں، آڈیو میں بھی موجود ہیں، رسالے بھی موجود ہیں، تحریریں بھی موجود ہیں، اور صرف مسلم امت میں نہیں، جس معاشرے میں، جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت سے طبقات ہیں، اور ہر طبقے میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ علماء اپنی جگہ کر رہے ہیں، عوام میں بھی سماج سدھار کے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم ہیں، ایجنسیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا رکھی ہیں لوگوں نے، سب اصلاح معاشرہ کی، سماج سدھار کی بات کرتے ہیں۔ اور تو اور حکومتی سطح پر حکومتیں بھی اس کام میں لگی ہوئی،
غیر مسلموں میں بھی سماج کے سدھارنے کی کوششیں جاری ہیں. سرکار بھی سماج سدھار یوجنائیں لے کے آتی ہے. اتنی کوششیں ہو رہی ہیں, کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. لیکن آج کے دور اور زیادہ دور نہ جاتے ہوئے آپ صرف تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے, 20 سے 25 سال. اگر آج کے دور کو 25 سال پہلے کے دور سے میزان کریں گے, برابری کریں گے, تو آپ کو آج کا دور اس سے زیادہ بگڑا نظر آئے گا. پچھلا 25 سال کا دور افضل تھا اس دور سے, اور اس سے 25 سال اور پیچھے چلے جائیے تو اس سے بھی افضل وہ زمانہ تھا جو 50 سال پہلے تھا. ایسے ہی آپ دوڑتے چلے جائیے, پیچھے کی طرف پلٹتے چلے جائیے. ہر پچھلا دور آپ کو اس دور سے افضل ملے گا, بہتر ملے گا. اور جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ جا کر ایک جگہ بریک لگا دیتے ہیں, اور بریک صرف 1300 سال تک لگتی ہے. جب آپ اتنا پلٹے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے, تو پھر اس ذات تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں جس ذات کو اللہ تعالی نے معاشرے کے سدھار کے لیے بھیجا ہے؟ ہم اگر قرآن کریم کو پڑھیں, جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پڑھی ہے, اس کا آپ کو خلاصہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آئے گا. اس کے علاوہ قرآن کریم میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. اولو العزم رسول وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے, سماج کے سدھار کے لیے آئے. لیکن یہ سماج سدھار کا جو سسٹم ہے آج کے دور میں اتنا بگڑتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ انبیاء آئے, رسول آئے, اپنی قوموں کو ہدایات دی, انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا, معاشرے کی اصلاح کرتا رہا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں آیا, کیونکہ معاشرے کی اصلاح کے جتنے پہلو تھے سب کو سدھار کر محمد الرسول اللہ نے امت کے حوالے کر دیا, یہ لے لو. اب نبی کے بعد کسی نئی تقریر, نئی تحریر, نئی گفتگو, نئی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہمارے سماج میں تقاریر کے بعد جو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کوتاہی ہے, اس میں کمی ہے. آپ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیے. وہ معاشرہ جس معاشرے میں بعثت رسول ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا, وہ معاشرہ کیسا تھا معلوم؟ جہاں پر چوری, زنا, قتل, بے شرمی, شراب, فساد, زمانے کا وہ کون سا جرم تھا جو اس مکے کے اندر موجود نہیں تھا؟ اتنی خرابیاں تھیں. 40 سال چھوٹے چھوٹے امرن تافین, چھوٹے چھوٹے معاملے میں 40 سال تک جنگیں لڑتے تھے, قتل و غارت ہوتے تھے, اور جوا اور شراب اور زنا یہ عام تھا, کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اتنا بگڑا ہوا معاشرہ, اور اس کو سدھارنے کے لیے کون بھیجا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر آئے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، جو اس وقت روئے زمین کا سب سے بدترین معاشرہ تھا، اور آج کی دنیا میں وہ معاشرہ روئے زمین کا سب سے بہترین معاشرہ بن چکا۔ صحابہ کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، عثمان کے بعد، علی کے بعد، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سورج نے ابو بکر جیسی عظمت والا، عمر جیسی عظمت والا، عثمان جیسی عظمت والا اس سورج نے انسان نہیں دیکھا۔ زمین ترستی ہے کہ ویسے لوگ آ جائیں، آسمان روتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگ، وہ کون سا کیمیائی نسخہ تھا جس سے وہ سدھر گئے؟ کیا آج وہ نسخہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مساجد میں موجود ہے، ہمارے مدارس میں موجود ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں حفظ ہے، موجود ہے وہی نسخہ جس نسخے سے وہ بگڑا ہوا معاشرہ سدھرا تھا، بدترین معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا۔ آج کفار بھی ان کے عدل اور ان کے انصاف کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ 1952 میں ینگ انڈیا ایک پرچہ نکلتا تھا ہندوستان میں، آزادی کے بعد۔ یہ اپنے گاندھی جی، انہوں نے جب یہاں کے سمویدھان کی بات کی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہندو دھرم میں، ہندو سماج میں، ہندو معاشرے میں کوئی شخصیت ایسی میں نہیں پاتا ہوں جو انصاف اور عدل قائم کر سکے، لیکن اسلام میں اور اسلامی معاشرے کے اندر صرف مجھے دو شخصیتیں نظر آئی ہیں۔ چونکہ وہ بیرسٹر تھا، انسان پڑھا لکھا تھا، 1952 کی بات بتا رہے ہیں۔ اس پرچے میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے اسلام کے معاشرے میں، اسلام میں دو شخصیت مجھے نظر آئی ہیں، اگر ان کا قانون یہاں نافذ کر دیا جائے تو میں اس کے لیے راضی ہوں، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ کیوں یہ مثال کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے دی گئی تھی کہ آگے لکھتے ہیں اگلی لائن پہ کہ وہ لوگ امیر تھے، امارت ان کے ہاتھ میں تھی، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ریاست کے مالک تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، عہدہ بادشاہوں کا تھا، لیکن زندگی بندے نے فقیروں جیسی گزاری۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ یہ بات ان کے اندر کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ اسی قرآن کو پڑھا تھا، محمد کے فرمان کو پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا قرآن، محمد کا فرمان، اصلاح معاشرہ کے لیے کائنات میں اس سے بہتر کوئی مسودہ موجود نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ رب کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے افضل روئے زمین پر کوئی مسودہ ایسا نہیں ہے جو معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ اور ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مر جائے تب مردوں کے لیے، اس مر گئے اس کو جنت بھیجو، مرنے کے بعد جنت۔ ساری زندگی قرآن نہیں کھولا، جب قرآن نہیں کھولا تو محمد کا فرمان اس کو کیا معلوم؟ پیارے نبی کی زندگی چلتا پھرتا قرآن، اور اسی قرآن کا بیان محمد رسول اللہ کا فرمان۔
لیکن قرآن ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا. ہم پڑھتے کب ہیں؟ جب کسی کا دم نکلنے لگے تو سورہ یاسین پڑھ دو. جب کوئی مر جائے تو ایک بورا املی کے بیج لے آؤ اور ایک بورا کھجور کی گٹھلی لے آؤ، ایک کٹا چنے لے آؤ اور شروع ہو جاؤ. جب تک کہ یہ جنت نہ چلا جائے، جب تک کہ اس کو پڑھتے رہو. اللہ کے بندوں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قوموں کو زندہ کرتی ہے. تم مردے کے لیے پڑھ رہے ہو، یہ تمہیں زندگی دینے آئی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ اللہ کے حکموں کی روح ہے. روح ہمارے اور آپ کے جسم میں روح ہے یا نہیں ہے؟ روح نکل جائے تو جسم کا کوئی کام باقی رہتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے سے قرآن کی روح نکل چکی ہے. ہم چلتے پھرتی لاشیں ہیں اور اسی لیے گلی گلی کاٹے جاتے ہیں. گائے کو بچا لیا جاتا ہے، مسلمان کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتا اس کے اندر قرآن کی روح نہیں ہے. یہ چلتا پھرتا ایک نمونہ ہے بس. معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے اتنی آیات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ پڑھ تو لیجیے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میرا وقت کتنا ہے؟ وقت ٹائم دیکھ لیجئے گا تاکہ دو. اور میری گفتگو کو آپ لوگ تقریر مت سمجھیے گا. میں آپ سبھی حضرات سے بات کرتا ہوں، میری گفتگو کو تقریر نہیں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، بات چیت کرنے آیا ہوں. میری گفتگو میں آج کچھ سخت الفاظ ہوں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف. شعیب، ہود، صالح، نوح، یہ سب کون ہیں؟ ہم لوگوں کی طرح سے مولوی ہیں کہ خالی زبانی جمع خرچ کرنا ہے، 1 گھنٹہ تقریر کرنا 10,000 چند وصولنا ہے، 2 گھنٹے تقریر کرنا 25,000 لینا ہے. یہ مولوی اصلاح معاشرہ کرنے آیا ہے یا آپ کے معاشرے میں گند پھیلانے آیا ہے؟ جو بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. غریب عوام ہے. مدرسے میں حافظ صاحب 1 مہینہ پڑھاتے ہیں، 2500 تنخواہ ملتی ہے، اور مولوی آتا ہے اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرتا ہے اور 1 گھنٹے میں 10,000 کم از کم وصول لے جاتا ہے 1 گھنٹے میں. اور ایک حافظ قرآن آپ کے مدرسے میں امامت بھی کرتا ہے، آپ کی دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے، اور اس کو مہینے میں آپ دیتے ہیں صرف 2500 روپے. اور مولوی کو بلایا ہے آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کے 10,000 روپے، کم از کم 10,000 روپے. یہ اصلاح معاشرہ کر کے جائے گا؟ بکا ہوا انسان، اس سے آپ اصلاح معاشرہ کی امید رکھتے ہیں؟ جو آپ کو چند لچھے دار باتیں سنا کر آپ کی جیب کو خالی کر لے جائے، غریبوں کے چندے کو اپنی جیب میں بھر لے جائے، وہ اصلاح معاشرہ کرنے آیا ہے؟ ایسے اصلاح معاشرہ ہوتا ہے؟ بڑی بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مسجد کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، ایجنسیوں کے نام پہ، جمعیتوں کے نام پہ، جماعتوں کے نام پہ چندے کھا کھا کر اپنے بیٹوں کو 40,000 روپے کا ٹی وی لا کے دیا. یہ اصلاح کریں گے؟
اصلاح معاشرہ پہ پروگرام، 2.5 گھنٹے کی تقریر، 1.5 گھنٹے کی تقریر، 2 گھنٹے کی تقریر، اس گاؤں میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس شہر میں، ہر جگہ اصلاح معاشرہ ہوتا۔ اور پچھلے زمانوں کے مقابلے میں آج معاشرے کے اندر بگاڑ کی حد ہو گئی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہے۔ تاثیر کیوں نہیں ہے، اثر کیوں نہیں ہے، مولوی کی تقریر میں، بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کردار خود اس لائق نہیں ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی بات کرے۔ وہ بکا ہوا انسان ہے، وہ کردار کا کھوٹا انسان ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کے آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ کے اندر اپنا کردار پیش کیا تھا، اپنی ذات پیش کی تھی، اپنی گفتگو پیش کی تھی، اپنے معاملات پیش کیے تھے۔ اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ 2 تمغے دیتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا تھا؟ 2 تمغے انعام، 2 سرٹیفکیٹ کیا تھے معلوم؟ نہیں معلوم ہے نا؟ الصادق، سچ بولنے والا ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک۔ وہ جو نبی کی جان کے دشمن ہیں، وہ کردار کی بنیاد پر نبی کے بارے میں کہتے ہیں الصادق، محمد صادق، محمد سچے انسان۔ یہ کردار پیش کیا تھا۔ دوسرا سرٹیفکیٹ کیا دیا تھا؟ دوسری سند کیا تھی؟ الامین، محمد امین، محمد ایک امین انسان ہے، امانت دار انسان۔ یہ پیش کیا تھا، تب لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی بات کو ایکسپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، مانا تھا کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے، جھوٹ تو یہ بولتا ہی نہیں، امانت میں خیانت تو یہ کرتا ہی نہیں۔ اور معاشرے کی اصلاح پر تقریر کرنے والے لوگ مسجدیں ہڑپ لے رہے ہیں، مسجدیں لے جا رہے ہیں، اپنے نام لکھوا لے رہے ہیں، عوام کا چندہ، عوام نے پیسہ دیا ہے، اور مولوی بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے اصلاح معاشرہ پہ، اور مسجد پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اصلاح ہوگی؟ صرف خرابی پیدا ہوگی۔ آج جو ہمارے اندر بگاڑ ہے، ہم اپنے بچے کی اصلاح کے بجائے اس کو ایک اینڈرائڈ موبائل لا کے دیتے ہیں، اس میں جو مرضی آئے دیکھو، کمبل میں چھپا کر دیکھ لو۔ یہاں پہ کتنے موبائل ہوں گے، ہر موبائل میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا، چیک کرو۔ ڈبل لاک لگائے رہتے ہیں شیخ، ڈبل لاک لگائے رہتے ہیں، ایک تو اوپر سے اسکرین لاک، اور اس کے بعد میں پھر وہ ایپ لاک ہوتی جہاں پہ گند بھری ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے موبائلوں کو چیک کرو، محبت کرو، میں نہیں کہتا ان سے دشمنی رکھو، بچوں سے محبت نبی کی سنت ہے، اسلام کا شیوا ہے، لیکن اپنے بچوں کے وہ موبائلوں کو چیک کرو، دیکھو کہ وہ موبائل میں دیکھ کیا رہے ہیں، ہے نا؟ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ سارے کام آپ کو کرنا پڑیں گے، اور وہی ہم کو کیمیائی نسخہ چاہیے، لوگوں کی تقریر نہیں، لوگوں کی تحریر نہیں، لوگوں کی باتیں نہیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا، آگے کیا ہے؟ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نہیں؟ یہی تو ہے، سب کو آتی ہے دعا۔ حسنہ کیا ہے؟ ہم نے پروردگار سے مانگا کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو ساری اچھائیاں دے دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اسوۃ حسنہ،
محمد کی زندگی میں ہر شے حسنہ ہے. اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی دیکھ لیں, وہاں آپ کو ایک بہترین مکمل انسان ملے گا. اگر آپ اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں, حضرت خدیجہ کے شوہر جیسا بن کر دکھائیں. اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کرنے والا شوہر بننا چاہتے ہیں, محبت کرنے والا شوہر بننا چاہتے ہیں, تو اما عائشہ کے شوہر بن کے دکھائیں. اگر آپ اچھے باپ بننا چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے باپ بن کر دکھائیں, ان کے جیسا کر کے دکھائیں. اگر آپ کسی کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق جیسا دوست بن کر دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں پیارے نبی نے ہماری رہنمائی نہیں کی اور احسن طریقے سے کی؟ ڈھلم الیقین والا معاملہ نہیں ہے کہ ہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, نہیں, بہترین طریقے سے, افضل طریقے سے, احسن طریقے سے ہماری رہنمائی کی. ہماری تقریروں میں اور ہماری تحریروں میں تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والوں, اگر ایمان ہے تمہارے پاس, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, لم تقولون, تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو, ما لا تفعلون, جو تم خود نہیں کرتے ہو. اصلاح معاشرہ ہو جائے, اصلاح معاشرہ ہو جائے, سب سدھر جائیں. ارے مولوی پہلے تو سدھر جا. اصلاح معاشرہ ضروری ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سب سے, اصلاح معاشرہ ضروری ہے یا اصلاح نفس ضروری ہے؟ خود کی اصلاح ضروری ہے. اور ہم یہاں بیٹھ کر مسجد کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر, اگر ہم میں سے ہر شخص آج یہ طے کر لے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, آج کے بعد میں کسی سے بےایمانی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, آج کے بعد لوگوں کے حقوق ادا کروں گا. ہر شخص اپنی ذمہ داری اٹھا لے, اپنی ذمہ داری نبھا دے. کیا خیال ہے, اصلاح معاشرہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہے نا, اصلاح معاشرہ ہو جائے گا. تو ہر شخص کو اصلاح معاشرہ سے پہلے اصلاح نفس ضروری ہے, خود کی اصلاح ضروری ہے. اگر آپ خود کی اصلاح کر سکتے ہیں تب آپ اصلاح معاشرہ کی بات بھی کریں, ورنہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کی گفتگو کریں. آج تقریریں ہوتی ہیں, تحریریں چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ کچھ نہیں. تھوڑی دیر اٹھے اور مزہ لیا اور اس کے بعد چلے گئے. مولانا نے تقریر بڑی اچھی کی, ماذا قال آنفا, تھوڑی دیر کے بعد میں پوچھو تو کہتا پتہ نہیں کیا کہا تھا, مزہ بہت آیا. مولانا صاحب تقریر کی, مزہ آئے گا. ارے اللہ کے بندے, مزے کے لیے ہے یہ, رب کا قرآن مزے کے لیے ہے, محمد کا فرمان مزے کے لیے, یہ تمہاری اصلاح کے لیے ہے, تمہارے سدھار کے لیے ہے. نوح علیہ السلام, ڈسٹرب کر رہے ہیں یار یہ لوگ, چائے پلا کر آپ ابھی ڈسٹرب کر دیں گے لوگوں. یہ چائے وائے جو ہے نا یہ سب بعد میں رکھیے, اتنی توجہ سے لوگ سن رہے ہیں اس میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ چائے کے اتنے عادی ہیں آپ لوگ, اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے. جو لائے ہیں وہ بانٹ دیجئے, جو لائے ہیں وہ بانٹ دیجئے, باقی نہ لائیے وہاں سے. کیا خیال, آپ لوگوں کو چائے کی طلب ہے کیا؟ دیکھو شیطان نے اپنا کام کر دیا. نہیں, تھوڑا سا رک جائیے, تھوڑی سی بات. یہ ڈسٹرب ہو گیا, پھر چائے میں وہ ادھر ادھر, پھر وہ ادھر ادھر, سب سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا. دیکھو اتنے ہی میں ہو گیا. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بات کہاں چل رہی تھی؟ ماذا قال آنفا. تقریر سننے کے بعد میں اگر پوچھو
کہ مولانا نے کیا کہا، تو کہتے پتہ نہیں کیا کہا، کچھ کہا تو ہے، مزہ بہت آیا، کچھ کہا ہے مزہ بہت آیا، کیا کہا ہے پتہ نہیں، تو مزہ کیوں آیا؟ جب پتہ ہی نہیں تو مزہ کیوں آیا؟ مزہ لینے کے لیے مت آئیے، سوچئے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح رب کے قرآن سے ہوتی ہے، محمد کے فرمان سے ہوتی ہے۔ جب میں نے جو آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوموں کے اندر بگاڑ تھے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی، تکذیب، جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری خرابیاں نبیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی، اپنی قوم کی سدھار کی ابتدا کہاں سے کی؟ ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز کہاں سے ہو، ابتدا کہاں سے ہو، معاشرے کی اصلاح کی ابتدا کہاں سے ہو، شروعات کہاں سے ہو، اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ یہ اپنے آپ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ تمہاری قبر میں کوئی دوسرا ابا نہیں جائے گا، اماں نہیں جائے گی، بیوی نہیں جائے گی، بچہ نہیں جائے گا، تمہاری قبر میں تمہارا محاسبہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، بعد میں اصلاح معاشرہ۔ نبیوں نے کیا کیا؟ چونکہ نبیوں کی تو اصلاح، ان کا کردار اللہ کی طرف سے نگہبانی ہوتی ہے، غلطی ہوتی نہیں، معصوم عن الخطا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی تھی؟ اب یہاں پر دو باتیں آپ کو سمجھنی ہیں، اصلاح کی دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک ہے اصلاح العقیدہ، اول نمبر پر یہ بات یاد رکھیے گا، عقیدے کی اصلاح یہ سب سے پہلی اصلاح، اور دوسرے پر آتی ہے سماج کے اندر بد اخلاقی، بدعملی، بد کرداری اور برائی کی اصلاح، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدے کی اصلاح کی جائے گی، اور عقیدے کی اصلاح کے لیے سارے نبیوں نے، قرآن کریم میں 9 آیتیں ہیں یہ، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے شرک کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی اور اصلاح بھی وہیں سے شروع ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو سوال کیا تھا وہی سوال ہمارا آپ سے بھی ہے اور خود اپنے آپ سے بھی۔ فقال یا قوم، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، حاجی وارث علی کی نہیں، خواجہ معین الدین کی نہیں، نظام الدین کی نہیں، کلیر شریف کی نہیں، کچوچے شریف کی نہیں، جہاں شرک ہے وہاں شریف ہے۔ سارے شرک کرنے والے جتنے اڈے ہیں سب شریف۔ شرافت کا یہ حال ہے، شرک اور شریف، شرک اور شریف، شرک کے اڈے اور شریف دونوں میں میل کھاتا ہے کیا؟ شرک اور شریف دونوں ایک ساتھ ہو سکتے کیا؟ جیسے آگ اور پانی ہے نہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، وہاں شرک بھی ہے، شریف بھی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے جو اصلاح کی ہے سماج کی، معاشرے کی، اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو سب سے پہلے ان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کی گئی کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت ہے، جو غیر اللہ کی پوجا ہے، وہ پتھر کی ہو، وہ حجر کی ہو، وہ شجر کی ہو، یا وہ زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو، وہ چرند کی ہو، وہ پرند کی ہو، وہ زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، یا سورج کی ہو یا چاند کی ہو یا تاروں کی ہو،
کسی چیز کی پوجا اگر ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اعبد اللہ، چھوڑو سب کو ٹھوکر مارو، اعبد اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کر لیں گے تو فائدہ بتاؤ، کیونکہ ہم لوگ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے نا۔ فائدہ بتاؤ۔ یہی بات حضرت شعیب نے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہود علیہ السلام نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبیوں نے یہی دعوت دی، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کائنات میں آنے والے تمام نبیوں نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے جو ہمارے اصلاح کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے اور آپ کے عمل بہت اچھے ہیں اور عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدے میں شرک ہے، آپ کے سارے اعمال قیامت کے دن ہباء منثورا، ریت کے ذرات کی طرح سے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ مشرکانہ کوئی عمل اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی کامیابی کا زینہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے، سارے نبیوں کا اصلاح کا اول طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اچھا جب ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی تو چاہیے حافظ صاحب، بغیر فائدے کے ہم لوگ کہاں کچھ کرتے ہیں؟ فائدہ چاہیے، فائدہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو، خاص کر کے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، 360 بتوں کو ٹھوکر مارو، چھوڑو ان کو، لا الہ الا اللہ، عبادت کرو صرف اس اللہ کی۔ اچھا اگر عبادت کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تملک العرب والعجم، یہ فائدہ ہے، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، کائنات تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گی، یہ فائدہ ہے۔ آج ہماری تعداد پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب ہے، 2 ارب کے قریب، اور صحابہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ تھی اگر تو 5 لاکھ، جبکہ تعداد میں مختلف تقریریں ہوتی ہیں، کوئی 1.25 لاکھ بتاتا، کوئی 1 لاکھ بتاتا، ایسا نہیں، کم سے کم 4-5 لاکھ صحابہ اکرام تھے، صحابیوں کی تعداد، اور کائنات کے کونے کونے میں انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے تھے، افریقہ کو بھی فتح کر لیا تھا، سندھ کو بھی فتح کر لیا تھا، ہے نہیں؟ کس بنیاد پر؟ عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد۔ اور تم 2 ارب ہونے کے باوجود گاجر مولی کی طرح سے جانوروں کے بدلے میں کاٹ دیے جاتے ہو، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر بگاڑ بہت ہے، ہمارے اندر خرابیاں بہت ہیں، ہم دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی نہیں۔ ہم تو ہیں علامہ، ہم تو ہیں پکے، اصلاح آپ لوگوں کی ہو، ہماری اصلاح کی کیا ضرورت؟ ہم تو ابھی تقریر کر کے چلے جائیں گے، ہم تو جنت پہنچ جائیں گے نا، ہمارا تو رجسٹریشن ہو جائے گا۔ یہ تصور ہے، اگر یہ تصور نہ ہو تو 10,000 اور 20,000 وصولے نہ جائیں۔ اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے لیے کام کرو، اصلاح کی بات کرو، لوگوں کو پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناؤ، قرآن سناؤ، ان کو سمجھاؤ، انشاءاللہ سدھرے گا معاشرہ۔ لیکن پہلے اپنا کردار پیش کرو۔ نبی نے اپنا کردار پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا تملک العرب والعجم، اللہ کی عبادت کرو گے اس کا فائدہ ہو گیا، ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ جائے گی، یہ فائدہ ہے۔ عبد اللہ، دوسرا جواب کیا تھا؟ دوسری بات کیا تھی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کو کہا جاتا، کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے،
اس بات کی بھی آپ اصلاح کر لیجئے. ہم مسلمان ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، سارا قبضہ قرآن پہ ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی مردہ جنت میں جائے گا، مرنے کے بعد میں اس کو جنت پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتے. 10 قرآن ہول سیل لگا ہوا ہے، 15 قرآن وہاں سے آ رہے ہیں، 10 قرآن یہاں سے آ رہے ہیں، 13 پارے وہاں سے لے لو، 15 پارے یہاں سے لے لو، سب اکٹھا کر کے اس کو جنت پہنچا دو. ارے یار، زندگی میں جس نے قرآن کھولا نہیں، قرآن کے آئین غین اس کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کے لیے قرآن بھیج رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ لائے ہو؟ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ بگاڑ ہے معاشرے میں، اصلاح نہیں ہے. اصلاح طریقہ محمدی سے ہٹ کر کبھی ہو نہیں سکتی. چاہے وہ فرد کی اصلاح ہو، چاہے وہ افراد کی اصلاح ہو، چاہے جمعیت کی اصلاح ہو، چاہے جماعت کی اصلاح ہو، بغیر طریقہ محمدی کے اصلاح ہو نہیں سکتی. کچھ بھی کر لو. اب ایک چیز اور، جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، نبیوں کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. قرآن کی ایک بات مجھے بتائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات فرمائی، کنتم، اس میں ہم سب کے نام شامل ہیں. کنتم، ہم سب. یہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، صرف انہی کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، قیامت تک سب کے لیے ہے جو لوگ ایمان لے آئیں. فرمایا کنتم، تم سب، کیا؟ خیر، بہتر ہو، افضل ہو. خیر اس میں تفضیل ہے. کنتم خیر امت، تم روئے زمین کی سب سے افضل امت ہو. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ ہم سب کو، ہے نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جا رہا ہے. اس میں ابو بکر صدیق سے لے کر جو بھی ایمان لاتے جائیں گے وہ سب محمد کے امتی ہو جائیں گے. اور انہی کو یہ کہا جا رہا ہے کائنات میں بسنے والی تمام امتوں میں سب سے افضل امت امت محمدیہ. نہیں، آدم کی امت سے بہتر، نوح کی امت سے بہتر، ادریس کی، ہود کی، صالح کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یونس کی، سلیمان کی، داؤد کی، یعقوب کی، ہارون کی، سب کی امتوں سے بہتر. کون؟ امت محمدیہ. مانتے ہیں اس بات کو؟ یہ کائنات کی سب سے افضل امت ہے. قرآن گواہی دے رہا نا، کنتم خیر امہ، تم روئے زمین کی سب سے افضل امت ہو. ٹھیک، اچھا، سب سے افضل ہم نے کون سا تیر مارا ہے؟ کون سا پہاڑ توڑ دیا؟ کون سا زمین کا ٹکڑا فتح کر لیا؟ کون سے کائنات کے حصے پہ اللہ کی حکومت کو قائم کر دیا؟ کیا کیا ہے؟ یہ آپ سے نہیں، مجھ سے بھی، میرا بھی اپنے آپ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے. کائنات کی سب سے افضل ترین امت ہم اور آپ، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ بیس کیا ہے؟ کون سا پہاڑ فتح کر لیا آپ نے؟ کون سا علاقہ فتح کر لیا؟ فتح نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے اندر پلاننگ بڑی. پلاننگ بتاؤں؟ یہاں بیٹھ کر فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ چلتے ہیں، سب پہ کمنٹ کرتا ہے اگر ایران ایسا کر دے تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. کمنٹ کر رہا ہے، یہاں سے کمنٹ کرے گا، ٹویٹر پہ ٹویٹ کرے گا، لیکن اذان ہوگی نماز نہیں پڑھے گا. حافظ صاحب ہیں، کمنٹ کرے گا، اسرائیل کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا. سعودی اگر مل جائے اور مصر اگر مل جائے، وہاں حملہ کر دے تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے، اسرائیل اگر تباہ بھی ہو گیا، جہنم میں چلا جائے، اور جائے گا انشاءاللہ، وہ جہنم میں جائے گا، پکا ہے. یہ قرآن نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ جہنم میں جائے گا، اس میں یقین ہے. لیکن اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ تیرے اس ٹویٹ کے کرنے سے کیا وہ اسرائیل ختم ہو جائے گا؟ اور اگر مان لیا جائے تیرے ٹویٹ سے، تیرے کمنٹ سے اگر وہ فتح بھی ہو جائے، اپنا فائدہ بتا کہ تجھے کیا فائدہ ہوا ہے؟ نماز پڑھتا نہیں،
روزہ رکھتا نہیں ہے، نہیں اچھے کام کرتا نہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتا، بھائی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا، اسرائیل فتح کر رہا ہے۔ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اسرائیل فتح کرنے میں کتنے کمنٹ کیے تھے، کتنا ٹوٹ کیا تھا، یا یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن انسان کے اپنے اعمال میں سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامه الصلاة، قیامت کے بعد میں تم سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ تمہاری نماز ہوگی۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹویٹ کی بنیاد پر اسرائیل فتح کر رہا بیٹھ کے۔ ایسے معاشرہ بنتا ہے، ایسے فتح پاؤ گے، اور اگر ہو بھی جائے تو تمہارا اپنا کیا ہوگا؟ تم تو نماز نہیں پڑھتے، قبر میں تمہارے اوپر کون سے کوڑے چلیں گے؟ قبر میں جو دھنائی ہوگی نا، جو سوٹے چلیں گے وہاں پہ، جو درے لگیں گے وہاں پہ، سارے ٹویٹ یاد آئیں گے کہ وہ ٹویٹ کرنے کے بجائے کہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لی ہوتی، نبی کا کوئی فرمان پڑھ لیا ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس دنیاوی اور مصنوعی کوئی اسلحہ نہیں ہے جس سے آپ کسی سے مقابلہ کر سکیں، لیکن پروردگار نے پیارے نبی کی زبان سے آپ کو ایک ایسا اسلحہ دیا ہے جو کائنات کی سارے اسلحوں پر بھاری ہے۔ معلوم ہے کیا؟ الدعا۔ میرے بھائیوں، دعا مانگو اللہ سے کہ پروردگار ہمیں عزت دے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دعا مانگو اللہ سے کہ پروردگار مسلم امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، فلسطین میں معصوموں کی حفاظت فرما، ان کے اوپر جو ظالم ظلم کر رہے ہیں پروردگار ان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ یہ دعا کریں۔ دعا نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ٹویٹ کرے گا، ٹویٹ کرے گا۔ سوچو، یہ حساب دینا پڑے گا۔ ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے اندر بگاڑ اتنا آ گیا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے اور ہم ٹویٹ میں لگے ہوئے۔ ہمیں غیرت نہیں آئی کہ کل کو یہاں بھی ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے، ہمارے پاس بھی ایسے انتظام کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف بھی پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ باتیں میری شاید آپ کو تھوڑی بہت کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بگڑ چکے۔ تو سوال یہ تھا ہمارا آپ سے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، کیوں؟ آپ نے کیا کیا ہے بہتر ہونے کا؟ اتنا بڑا تمغہ آپ کو دیا ہے تو آپ سے کوئی کام بھی لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کام کیا کیا ہے؟ ٹویٹ کیا ہے، کمنٹ کیا ہے، اور کمنٹ سمنٹ جو کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، پھر ڈنڈے چلتے ہیں پولیس کے۔ خامخواہ کی گفتگو، جاہلانہ انداز، یہ کب تک رہے گا تمہارے پاس؟ اگر سننے میں آتا ہے مسلمان کے دل میں اگر فلسطینیوں کے لیے محبت ہے تو اللہ کے لیے نماز شروع کر دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، برائی سے بچ جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پناہ مانگ لو، یہ ہے ان سے ہمدردی، اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ ان کی تباہی ان کے گھر سے آئے گی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندوں عبرت حاصل کرو، غور کرو۔ وہ لوگ جو خیبر میں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے،
یخربون بیوتہم بایدیہم. اگر آپ اس لائق ہو جائیں، ہم اس لائق ہو جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں اور اللہ سے دعا کرنے لگیں ان مظلوموں کے لیے، انشاءاللہ ان کی تباہی ان کے گھر سے شروع ہوگی اور اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو خراب کریں گے. ہماری ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم ساری برائیوں کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے، ساری برائیوں کے ٹھیکیدار. پچھلی قوموں میں کسی میں ایک خرابی ہوتی تھی، اس کے لیے رسول آ جاتا تھا، ناپ تول میں کمی رسول آ گیا، لواطت میں ہے رسول آ گیا، شرک میں ہے رسول آ گیا. ہے نہیں؟ ہمارے اندر ساری برائیوں کے ہجوم ہیں، ہول سیل میں برائیاں ہمارے اندر بھری ہوئی، لیکن ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے، ہمیں فکر نہیں ہے. تو اور خیر امت ہیں، اذان ہوگی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، مر جائیں گے تو جنت ضرور جائیں گے. سوچ دیکھو، سوچ دیکھو. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر مؤذن پکار پکار کر 5 ٹائم تھک جاتا ہے، پورا مہینہ پکارتا ہے، پورا سال پکارتا ہے، فجر سے لے کے عشاء تک پکارتا ہے، پڑوس میں گھر ہوتے ہیں، لیکن مسجد نہیں جائے گا. مرے گا تو جنت ضرور جائے گا. جاؤ گے جنت نماز چھوڑ کے؟ جو ستائی ہوگی یاد آ جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم کو خیر امت کہا جائے. اور خیر امت کا جو تمغہ دیا ہے وہ کیوں دیا ہے، کس لیے؟ چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں بچوں کو، چھوڑ دیں. خیر امت کا تمغہ دیا ہے کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو. تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، تم خیر امت افضل الامہ اس لیے ہو کہ تم کو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. فائدہ کیا پہنچانا؟ اپنی بلڈنگ اس کے نام کر دو، تنخواہ ملے حافظ صاحب اس کو دے دو، اپنی زمین اس کے نام کر دو، زیور اس کو بیچ کے دے دو. یہ فائدہ پہنچانا نہیں. فائدہ کیسے پہنچانا؟ فائدہ خود بھی لو اور اس کو بھی پہنچاؤ. کیسے؟ اگلا جملہ کیا ہے اس کا، اس آیت کا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ. اور یہ حکم کب تم دے پاؤ گے؟ جب خود بھلائی کر رہے ہوگے. اور اگر بھلائی کر نہیں رہے ہو تو تم بھلائی کا حکم دینے سے پہلے سوچو گے کہ یہی خرابی تو ہمارے اندر جو اس کے اندر ہے، تو ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ ہے نا؟ اگر معاشرے کے فرد آپ لوگ ہیں تو معاشرے کا فرد میں بھی ہوں. اگر آپ لوگ معاشرے کے افراد میں شامل ہیں تو معاشرے کا فرد میں بھی تو ہوں. صرف آپ ہی کی اصلاح ضروری ہے یا میری بھی اصلاح ضروری ہے؟ اور ہم جب تک کہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، تأمرون بالمعروف پر عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود نہ اس پر عمل کر رہے. جب تک کہ بھلائیاں ہمارے پاس نہ ہو ہم آپ کو کیا حکم دیں گے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے. یہ 2 کام کرو گے تو تم خیر امت کے حقدار ہو، تمہیں یہ عہدہ مبارک ہو. اور اگر تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ان 2 چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر تم خیر امت کے حقدار نہیں بنتے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو. ہے نا؟ ٹائم ہو جائے گا تو بتا دیجیے گا. 15 منٹ ہیں. ایک حدیث سنا کر بات تو ختم کر دے، ہے نا؟ باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں. حدیثیں بہت ہیں میرے پاس لیکن ایک حدیث آپ کو سنا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بات کر رہے ہیں، قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ کیا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں سے برائی سے روکتے رہو۔ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح انہی دونوں چیزوں پر ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو بھلائی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے لوگوں کو روک نہیں رہے، یاد رکھو ہو سکتا ہے ہم سب اس کے مجرم بن چکے ہوں۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں معلوم؟ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں فحاشی، برائی، بد کرداری، فواحشات سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور کانوں سے سن رہا ہو اور منہ پہ تالا لگا کر بیٹھا ہو، یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے حساب سے، ان کے فرمان کے حساب سے یہ شخص دیوس ہے، دیوس۔ اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے۔ سوچو ہمارے گھروں میں، موبائلوں میں، ٹی ویوں پہ کیا کیا چلتا ہے۔ اپنے گھروں میں جانا میرے بھائیوں، میں بڑوں سے، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں جن کی اولادیں ہیں، آج ہی اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کے موبائل ضرور چیک کر لینا۔ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اندر فحاشی والی چیزیں نہ ملیں، لیکن چیک کر رہے ہیں ضرور۔ آپ کو سارا راز پتا چل جائے گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ منبر و محراب سے دعائیں کی جاتی ہیں، حرمین شریفین میں مدینہ منورہ سے، نبی کی مسجد سے، مسجد اقصی سے اور بیت اللہ سے، خانہ کعبہ کے اندر سے ائمہ کرام دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہمارا کردار اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اللہ کے وہاں اس کو قابل قبول نہیں سمجھاتا تھا۔ بکنے دو اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیجا جائے گا۔ او لیوشکن اللہ عذابا من عنده، اللہ اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، عذاب۔ اور پھر ثم لتدعن، پھر کیا؟ تم دعائیں مانگو گے، ولا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سوچو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم امر بالمعروف سے اور نہی عن المنکر سے تہ دامنی کر چکے، برائیاں دیکھتے ہیں گھر کے اندر، منہ پہ تالا لگا کے بیٹھے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، لیکن دیوس بنے بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر فواحشات، منکرات، بدعات، شرکیات، خرافات سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم ٹوک دیں اور بول دیں، بیوی خفا ہو جائے گی، بچہ خفا ہو جائے گا، بٹیا خفا ہو جائے گی، بھائی خفا ہو جائے گا، ابا خفا ہو جائیں گے، سب کو خفا کر دو، اس کو راضی کرو۔ رب کی رضا کے لیے سب خفا ہو جائیں، مت فکر کرو کہ کون ہم سے خفا ہے، کون ہم سے خوش ہے۔ ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی نہیں کر سکتے تم،
سب کو راضی کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے. اس لیے رب کو راضی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہے, من رأى منکم منکرن, کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی غلط بات, کوئی منکر چیز دیکھے, کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے, غلط کام دیکھے, برائی دیکھے, فلیغیرہ بیدہ, تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے, اپنے ہاتھ سے روک دے. پانی نہیں, اپنے ہاتھ سے روک دے اس کو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے, یہ جو گھروں کا ماحول ہے, اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو صحیح کریے, آپ اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریے. اصلاح معاشرہ خود اپنی ذات سے شروع کریے, پھر اپنے بچوں پر لے کے آئیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنے گھر کو, پھر اس کے بعد میں ایک تفسیر ہے قرآن کریم میں, پھر جا کے آپ کے سامنے معاشرہ آتا ہے. تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کوئی منکر چیز دیکھیں, کوئی غلط چیز دیکھیں, شرکیات کی ہو, بدعات کی ہو, بدعملی کی ہو, اس پر فوراً نکیر کریں. اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے, ہمت ہے, طاقت ہے, تو ہاتھ سے روک دیں اس کو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے اس کو برا کہو. چیز غلط ہے, غلط ہے. ماننے والا اگر نہیں مانے گا تب بھی آپ اجر اور ثواب سے خالی نہیں رہیں گے, آپ کو منع کرنے کا اجر ملے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور اگر آپ کے اندر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا کہہ ہی سکتے ہو اس کو. اور دل سے برا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دو, وہ ساتھی چھوڑ دو, وہ دوست چھوڑ دو جس کی وجہ سے تمہارے ایمان میں کمزوری نظر آ رہی, وہ جگہ بدل دو, تم ہٹ جاؤ وہاں سے. اظہار کرو کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, میں روک نہیں سکتا ہاتھ سے, میں زبان سے تمہیں کہہ نہیں سکتا, لیکن دل سے میں برا مانتا ہوں, اس لیے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں, تم سے دوری اختیار کرتا ہوں, تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اتنا تو کر سکتے ہیں, اس پر تو کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. میرے بھائیوں, مجھ سے ایک چیز کی گزارش کی گئی تھی, میں ایک آیت قرآن کی پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے. ابھی ہمارے شیخ موجود ہیں, آپ کو انشاءاللہ علم کے تعلق سے جو گفتگو ہوگی وہ آئے گی, لیکن مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ میں ایک چیز, چونکہ یہاں پہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ بگاڑ بہت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں فرمایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً ماں باپ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو. بیچ میں کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں رکھا کہ میرے بعد یہ کرو وہ کرو پھر اماں کے ابا کی فرما برداری, نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی, میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور پھر میرے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھے معاملات کرو. اور کیا فرمایا, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک ہو جائے, أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, تو کیا کرو, ان کو اولڈ ہوم میں بھیجاؤ, ان کے اوپر ڈنڈے مارو, ان کا کھانا بند کر دو, ان کے گھر سے نکال دو, باہری کمرہ ہے تو ان کو باہری کمرے میں پھینک دو. بڈھا کھانستا بہت ہے, بڑھیا بڑبڑاتی بہت ہے نہیں. جب دیکھو اماں پٹر پٹر کیا کرتی ہیں, دماغ کھائے رہتی ہیں. کوئی کام اماں نے بتایا, کہاں بار بار پیچھے پڑی ہو, کر دیں گے, ہو جائے گا. یہ سب بکواس کرنے کی اجازت تم کو کیا اللہ نے دی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کرو ان کے ساتھ. احسان معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں جتنا واجب ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ کرو, اور کرو ان کے ساتھ.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تم کو ان کی کوئی بات بری لگ جائے تو انہیں تم اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. ماں باپ کے خلاف یہ کرنا تمہارا بھی ہے، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا قیامت کے دن. اس لیے نوجوانوں اپنی اصلاح کر لو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملات کر لو. ولا افل لکما ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ان کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرو، ان کو تنک نہ دکھاؤ، تم اپنی ٹینشن نہ دکھاؤ. ولا تنہرہما، تو کریں کیا کریں پھر؟ اف بھی نہیں کر سکتے، جھڑک بھی نہیں کر سکتے، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کریں کیا کریں؟ کرو یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے. کیا؟ وَقُلْ لَهُمَا، کیا؟ اور ان سے کہو قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو، پیاری گفتگو جو ان کے دل کو چھو جائے. تمہارے لیے ان کے دل میں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور ان سے جب نرم گفتگو کرو گے تو تمہیں جیسے بچپن میں اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون چساتے تھے، دودھ پلاتے تھے، تمہیں اس عمر میں بھی اپنے گلے سے لگا لیں گے، تم سے پیار کریں گے. اس لیے ان سے جب بات کرو تو قولاً کریما. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نیچا رکھو. یاد رکھو اس دن کو، اس رات کو، اس وقت کو. تمہاری ماں نے جب تم کو جنا ہوگا، جب تم کو پیدا کیا ہوگا، اور جس وقت تمہارے پیدا ہوتے وقت اس کے منہ سے جو ایک آہ نکلتی ہے، ساری زندگی اگر تم اس کی خدمت کرو گے، پیر دھو دھو کر پیو گے، اس آہ کا بدلہ نہیں دے سکتے تم. یہ ہے ماں، دنیا میں تمہیں لانے والی وہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جاڑے کے دن، ٹھنڈک کے دن پیشاب کر لیا، ماں کے کپڑے بھگو دیے، ماں اٹھی جلدی سے تمہارے کپڑے بدل دیے اور گرم لپیٹ کے لحاف میں یا کمبل میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور اپنا ویسے ہی ٹھنڈے کپڑوں میں رہ گئی. بخار آ گیا، ماں بیمار ہو گئی، لیکن بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرتی، میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا. جب تم بول نہیں پاتے تھے، جب تم مانگ نہیں پاتے تھے، جب تک تم کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، تمہارے رونے سے وہ سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو دودھ چاہیے. تمہاری رونے کی آواز سے وہ جان جاتی تھی اسے درد ہے، تکلیف ہے. تمہارے رونے سے جب تم مہینہ بھر کے بھی تھے، سال بھر کے، 6 مہینے کے تھے، جب تم کچھ بتا نہیں سکتے تھے، اس کو ماں بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ماں وہ تمہاری ایک ایک تکلیف کو بغیر بولے سمجھ جاتی تھی. اور آج جب تم چل پھرنے لگے، بولنے والے ہو گئے، جب ماں بولتی ہے تو تمہیں برا لگتا ہے. اماں بڑبڑ کرتی ہے، اماں بڑبڑ کرتی ہے. آج وہ بول کر تمہیں سمجھا رہی، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور کل جب تم بول نہیں پاتے تھے تب تمہاری ہر بات کو وہ سمجھ جاتی تھی. اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرنے والے ہیں، یاد رکھو رب کے یہ فرمان، قرآن کے آیات آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گی اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور پروردگار سے دعا مانگو. اللہ کہتا ہے مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما. کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا. میرے رونے سے سمجھ جاتی تھی، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھایا، چلنا سکھایا مجھے. جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت، رحمت، محبت کی تھی، پروردگار ان کے ساتھ بھی تو رحم کر، ان کے ساتھ محبت کر، ان کے ساتھ شفقت کر. یہ دعا مانگو اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.